ایک بہت ہی اچھی اور فیمس سائیکولوجسٹ ہیں، اور وہ اتنی ایجڈ ہیں، اور ان کو اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، اور ان کا اس کے لیے بہت تجربہ ہے، اور انہوں نے اتنے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں ایک مضبوطی اور پیار اور محبت لے کے آئی ہیں کہ وہ اپنے تجربے سے سمجھاتی ہیں۔ لوگ اتنی فیسیں دے کے ان کے پاس جاتے ہیں، تو اب میں ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں کہ وہ کیا بتاتی ہیں کہ کیسے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو سمجھداری سے بدلا جائے۔ تو سب سے پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو بدلنا ہے نا، تو آپ کبھی بھی ان کو طعنہ یا بدتمیزی سے نہیں بدل سکتی، بلکہ ایسے آپ ان کے دل میں نفرت ڈالیں گی۔ اگر آپ نے ان کو بدلنا ہے تو آپ پیار اور محبت سے بدل سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو سمجھداری ضروری ہے، نہ کہ بیوقوفی۔ جس طرح کہ ہر انسان کو ہم پیار سے ان سے بات منوا سکتے ہیں، اور جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کہ بچے بھی اگر ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے شوہر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک بچہ چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو بھی پیار سے، کوئی بھی پیار اور عزت سے کوئی بھی بات سمجھائیں نا، تو وہ ضرور سمجھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان سے ضد اور ان کے ساتھ بدتمیزی کریں تو وہ کبھی بھی نہیں سنیں گے، بلکہ معاملہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، جب کبھی بھی آپ کے ہسبینڈ غصے میں ہو، تو غصے یا وہ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تو اس ٹائم ظاہر ہے غصہ ہی ان کو آئے گا، تو اس ٹائم آپ نے ان سے کوئی بھی بات، کچھ بھی ڈسکشن کرنی نہیں ہے، بلکہ اس ٹائم خاموش رہنا ہے۔ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو سن لیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہے آپ اس ٹائم کریں جب آپ ان کے ساتھ واک کر رہی ہیں، یا وہ اچھے موڈ میں ہیں، یا وہ کھانا کھا کے فری ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ایک سائیکولوجسٹ نے کہا ہے، بتایا ہے، سو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ میری کوئی نہ کوئی بہن کا اس سے فائدہ ضرور ہو جائے۔ نیکسٹ، اپنے ہسبینڈ کی کبھی نہ کبھی تعریف کر دینی چاہیے، کیونکہ ہر مرد کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، کہ میں اتنی جب محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، تو آپ اپنی کبھی فیملی کے سامنے، یا کبھی اپنے بچوں کے سامنے، یا اکیلے ہسبینڈ کے سامنے ہی ان کی کبھی کوئی تعریف کر دیا کریں کہ آپ کا شکریہ، تھینک یو، آپ اتنے اچھے سے ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے اور ہر چیز آپ کا شکریہ۔ مطلب کسی طرح سے بھی یا اپنے پیرنٹس کے سامنے، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کے سامنے ان کی تعریف کر دیں، کبھی نہ کبھی ضرور کر دینی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ نیکسٹ، آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کوئی بھی بات منوانی ہے نا، تو ان کو حکم نہیں دینا، بلکہ پیار سے اور عزت کے ساتھ، بلکہ التجان ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ میرے لیے یہ کام کر دو گے، مجھے یہ چیز لا دو گے، اور نہ کہ ایسے کہنا کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے لا کے دو، ابھی چاہیے ابھی لا کے دو۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، وہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی اپنا ویک پوائنٹ اپنے ہسبینڈ کا کسی کو نہیں بتانا، اور کبھی بھی اپنے جو پیرنٹس کے گھر میں کسی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، یا اپنے ان لوز میں، ٹھیک ہے، اپنے سسرال میں، یا اپنے بچوں کے سامنے بھی، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، تو ان کے ویک پوائنٹ کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ سمجھداری کے ساتھ خاموش رہیں، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ، کوئی بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو وہ آپ نے نرمی اور محبت کے ساتھ کرنی ہے، تو اس طرح کر کے دیکھیں معاملہ بہت اچھا اور اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سے کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور آپ ان کو صحیح کرنے کے لیے کہنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی آپ نے ان کی اصلاح اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنی، کیونکہ وہ خود کو وہ سربراہ ہوتے ہیں گھر کے، جو آپ کے ہسبینڈ ہے، اور وہ آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کے سامنے خود کو وہ بڑے سربراہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ بچوں کے سامنے یا اپنے پیرنٹس کے گھر، مطلب اپنے بہن بھائی ہوں یا پیرنٹس یا ان لوز میں سے کسی کے سامنے بھی ان کی اصلاح کرنے لگ جائیں گے نا، تو وہ اس میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ سو اگر اصلاح کرنی بھی ہے، کوئی بات کہنی بھی ہے، تو اکیلے میں کہیے، جب وہ آپ اور وہ دونوں ہوں۔ نیکسٹ، اپنے شوہر کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا، اور کسی اپنے بہن بھائی سے یا اپنے دیور جیٹھ سے یا کسی سے نہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ یونیک ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے یونیک ہیں، اور وہ یونیک ہی ہونے چاہیے۔ سو یونیک
انسان کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ آپ کے ہسبینڈ بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے چنا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اپنی کوئی بیوقوفی سے کوئی اس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ہم پیار محبت سے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، بہت سے موقعوں پر کوشش کیا کریں کہ خاموش رہنا سیکھیں۔ خاموش رہنا کہ جب وہ غصے میں ہو، کیونکہ خاموش رہنا کئی بار ہمارے رشتے کو بچاتا ہے، اس میں برکت اور پیار محبت لے کے آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر ٹائم ہی بولتے بک بک کرتے جانا، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اکثر جو ہے معصوم کہہ لیں یا بیوقوف کہہ لیں، اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ جب غصے میں آتی ہیں نا، یا جو بھی بات ان کی زبان پہ آتی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں، وہ بولتے جاتی ہیں۔ سو اس ٹائم آپ خیال رکھیں کہ بیوقوفی کے ساتھ کچھ بھی نہیں آپ نے بولنا، اور جب اسپیشلی طور پہ جب آپ کے ہسبینڈ غصہ میں ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس ٹائم آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ خاموشی جو ہے نا آپ کے رشتے میں بہت برکت اور بہت موقعوں پر بچا دیتی ہے۔ نیکسٹ، سمجھداری سے بدلنا ہے اپنے ہسبینڈ کو، بیوقوفی کرنا چھوڑ دیں، پیار سے محبت سے، کیونکہ ہر ہسبینڈ اگر کسی میں کوئی برائی ہے بھی نا تو ہم اس کو سمجھداری کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ لے کے اس کو چل سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ سے جب شادی کی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رشتہ بھی اچھا نبھائیں گے۔ نیکسٹ، آپ نے اپنی لائف کو اب جینا چاہتی ہیں، اس کو جینا ہے اچھے سے، اس کو آپ گزارنا ہے، آپ نے لائف کو جینا ہے، سو ضروری ہے اس کے لیے آپ اچھے سے اس کو جئیں ہیپی ہو کے۔ نیکسٹ اور سب سے ضروری، اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی آپ نے مقابلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی، کبھی بھی کوئی بات ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اپنے رشتے میں، آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا رشتہ ہے، اس میں آپ نے انا کو نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے، انا کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں ان سے آپ کا کوئی مقابلہ، آپ کی کوئی انا ضد کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر کوئی بھی چیزیں پہلے آپ ایسے کر چکی ہیں کوئی بات نہیں، اب جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں ان پہ غور کیجئے، تو یہ بہت کام کی باتیں ہیں، آپ کے رشتے کو اچھا بنائیں گی انشاءاللہ، تو آپ اپنی لائف اچھا گزاریں گے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشتے کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہی فرمایا ہے کہ کبھی کبھی آپ کمپرومائز کر لیں، جھک جائیں، جھکنے میں بہت برکت ہے۔ اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لینا اپنی لائف کے ہر سٹیپ پہ، ہر قدم پہ، تو آپ دیکھیں ہماری زندگی اتنی اچھی اور آسان ہو جاتی ہے۔ اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔